ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا، جو کچھ تم نے اپنے خیال کے مطابق پیدا کیا تھا اسے زندہ بھی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے رنگریز اور زرگر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار میں مال لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت معمر بن عبداللہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمانوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل اسے جذام اور افلاس میں مبتلا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 30 سواروں کو ایک فوجی مہم پر بھیجا۔ راستے میں ہم کچھ لوگوں کے ہاں ان کی بستی میں ٹھہرے۔ ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص بچھو کاٹے کا دم کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے میں اسے دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا، ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے، تم دم کر دو۔ ہم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مریض پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور ہم نے بکریاں وصول کر لیں۔ پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا، معلوم نہیں یہ بکریاں لینا جائز تھا یا نہیں۔ ہم نے کہا، جلدی نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ یہ صورت دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو۔